لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم بزرگوں دوستوں، عبداللہ بن مقفع نے کیلا دمنہ میں ایک مثال پیش کی ہے. کیلا دمنہ کی ایک مچھلی کہتی ہے کہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہوں تو آرام سے نکل لیتی ہوں، میں اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرتی ہوں اور شکار کے پنجے سے میں آسانی سے نکل پاتی ہوں جس مصیبت میں پھنستی ہوں. دوسری مچھلی کہتی ہے اس سے، میں تو اتنی زیرک اور اتنی چالاک ہوں کہ اس طرح کی مصیبت میں پھنسنے کا اپنے آپ کو موقع ہی نہیں دیتی. اپنی عقل اور دانائی کے ذریعے سے میں مصیبت میں پھنستے ہی نہیں ہوں، پھنسنے سے پہلے انتظام کر لیتے ہوں. تو یہ دو چیزیں ہیں، مسائل سے کیسے نکلنا ہے، اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کو کیسے کام میں لانا ہے. یہ مثال ہمیں اہل عرب میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص میں ہمیں پاتے ہیں. عباس محمود عقاد نے لکھا ہے اپنی کتاب معاویہ بن سفیان میں لکھا ہے، ایک دن حضرت معاویہ نے اپنے دوست سے پوچھا، عمرو بن عاص سے پوچھا، یا عمر ما مبلغ دہائک، تمہاری عقل، دانائی اور زیر کی اور چالاکی کی کیا انتہا ہے، کس درجہ تمہاری چالاکی ہے، تم کتنے چالاک ہو، تمہاری چالاکی کی مقدار کیا ہے مجھے بتائیے. قال عمرو بن عاص، عمرو بن عاص کہتے ہیں واللہ، یعنی عمرو بن عاص کہتے ہیں واللہ یا امیر المؤمنین، حضرت معاویہ سے کہتے ہیں لا توجد مشکلۃ الا وخرجت منہ، جس مصیبت میں پھنستا ہوں اس سے میں آسانی سے نکل آتا ہوں، جس مصیبت کا سامنا کرتا ہوں آسانی سے نکل آتا ہوں، نکلنے میں مجھے دیر بھی لگتی. حضرت معاویہ کا کیا کہتے ہیں، اما انا فکان دہائی حرزا لی من ان اقع فیما یسوءنی، میری دانائی، میری زرکی ہے کہ میں کسی مصیبت میں پھنستا ہی نہیں، مصیبت آنے سے پہلے بھانپ لیتا ہوں کیا مصیبت ہے، کیا طور طریقہ ہے، کس طرح نکلنا ہے. یہ حضرت معاویہ ہے جو وہ مچھلی جو کہتی ہے میں کسی جال میں پھنستی نہیں. یہی بات ہے عمرو بن عاص کے بارے میں بھی. حضرت عمر نے جب ان کو بھیجا تھا مصر کی مہم پر، یعنی مصر کی فتح کی مہم پر جب بھیجا تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں، قد رمینا ارطبون العرب بارطبون الروم، ارطبون کہتے ہیں بڑا ہی گھاٹ، ماہر، بڑا ہی چالاک قسم کا انسان، بہت ہی چالاک، بہت ہی زیرک، مسائل سے یعنی مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے والا. حضرت عمر نے ان سے لقب دیا اور بھیجا، اور واقعہ بھی ایسے ہی پیش آیا. جب عمرو بن عاص گئے ہیں وہاں کے قائد سے، مصر کے قائد سے ملنے کے لیے، تو مصر کے قائد نے کہا دیکھیے عمرو بن عاص آ رہے ہیں ہم سے گفتگو کرنے کے لیے اپنی ٹولی کے ساتھ. جب وہ نکلنے لگے تو اوپر سے پتھر ڈال دینا، بڑا پتھر ڈال دینا اور اسے مار دینا نکلتے وقت اس کی اپنی پوری ٹولی کے ساتھ. اب دیکھیے حضرت معاویہ جاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، نکلتے وقت دیکھتے ہیں کچھ چل رہا ہے اوپر، کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے، فوراً اندر دوبارہ داخل ہوتے سکون کے ساتھ، نہ ڈر نہ خوف، نہ چہرے پر، اطمینان سے اندر داخل ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں آپ اپنے لیڈر سے کہتے ہیں، وہاں کے قائد سے کہتے ہیں دیکھیے میرے اور بہت سے دوست ہیں جو حضرت عمر رضی کے قریب ہیں، وہ جب فوج کشی کے لیے بھیجیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ مشورہ ضرور لیں گے، تو مجھے جانے دیجیے، ان کو بھی لے کر آتا ہوں، آپ ان کو بھی مطمئن کریں. وہ خوش ہو جاتا ہے، چال نہیں سمجھ پاتا، عمرو بن عاص کی چال کیا ہے سمجھ نہیں پاتا،
خوش ہوتا ہے اور کہا جانے دیجیے اور کچھ صحابہ ملیں گے ان سب کا کام ایک ساتھ تمام کر دیں گے. پھر وہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نکلتے ہیں عمرو بن عاص اور پھر دوبارہ پوری فوج لے کر نکلتے ہیں اور شکست ہوتی ہے اور مصر کو فتح کرتے ہیں. یہ چالاکی ہے عمرو بن عاص کی. ایک واقعہ عمرو بن عاص جا رہے تھے راستے میں ڈاکوؤں کی بڑی ٹولی ملی اور ان کا کام یہ تھا ختم کر دینا مال لوٹنا اور ختم کر دینا. عمرو بن عاص پھنس گئے اکیلے تھے. کیا کہا انہوں نے دیکھیے مجھے قتل مت کیجیے میرے قریب مت آئیے آپ اگر مجھ پر حملہ کریں گے میرے خون کے چھینٹے اڑیں گے تو سب مر جائیں گے. مجھے بیماری لاحق ہے متعدی بیماری کا مریض ہوں. اور پھر کہا کس نے مجھے سب سے پہلے مجھے کس نے پکڑا تھا. کہا یہ ہمارا قائد ہے قائد نے آپ کو پکڑ لیا تھا سب سے پہلے اس نے آپ کا گریبان. اس نے کہا مجھے اور ان دونوں کو ایک ساتھ مرنے دیجیے آپ اگر مجھ پر حملہ کریں گے تو سب ختم ہو جائیں گے. اچھا ہے کہ دونوں ہم دونوں کو جانے دیجیے دونوں ہم مرے. تو وہ قائدین بھی سوچا کہ ہمارا لیڈر بھی اچھا نہیں ہے چھوڑ دیا. پھر عمرو بن عاص نے اس لیڈر سے کہا مجھے معلوم تھا کہ کہیں آپ مجھ سے چالاک نہ نکلے آپ لیڈر ہیں ان کے. مجھے خطرہ تھا کہ آپ سے مجھے خطرہ تھا آپ مجھ پر غالب آنے کا میں نے یہ چال چلی اور اس پھر انہوں نے اس ڈاکو کا کام ختم کیا عمرو بن عاص نے. تو چالاکی دانائی زیرکی بہت بڑی چیز ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں الکید ابلغ من العید. طاقت سے بڑی چیز چالاکی ہے. چال سب سے بڑی طاقت اگر کوئی تو چال ہے سوچ ہے فکر ہے ٹرک ہے. یہ چیزیں ہیں جو دشمن پر غالب آنے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے قرآن نے چالاکی کا ذکر کیا ہے. چالاکی کے واقعات قرآن میں بھی بیان کیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا بنیامین کو روکنا تو کیا کر دیا لوٹا رکھ دیا اپنے بھائی کے کجارے میں لوٹا رکھ دیا. یہ ایک چال تھی ٹرک تھی. وہاں وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے وہاں کے حساب سے چال چلی. حضرت یوسف علیہ السلام نے چال چلی اپنے بھائی کو روکنے کی اور اعلان کرایا ایتھا العیر انکم لسارقون. اے قافلے والوں تم چور ہو. اگرچہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھوایا تھا لوٹا بھائی کو روکنے کے لیے اور وہاں کے اصول کے حساب سے پوچھا اگر تمہاری کجاوے میں لوٹا پایا گا تو کیا ہوگا. بھائیوں نے کہا جس کے کجاوے میں لوٹا پایا جائے گا اسے پکڑا جائے گا. اب پکڑ لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی ہیں بنیامین کو روک لیا ایک چال کے ذریعے سے. اور قرآن نے اس کو کیا کہا کذالک کدنا لیوسف. اسی طرح ہم نے ایک چال چلی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں تو اس کو ناپسند نہیں کیا قرآن نے نہیں کہ چال نہیں چلنی چاہیے یہ چال میں غلطی یہ نہیں سوچا. قرآن نے کہا کذالک کدنا لیوسف. اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی جنگی ٹرک میں چالوں کو آزمایا ہے. خندق کیا ہے خندق کھدوانا ایک چال تھی دشمنوں کو ختم کرنے کی. نعیم بن مسعود غزوہ احزاب میں نعیم بن مسعود اسلام قبول کیا وہ اسلام قبول کیا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنے کسی کو نہیں معلوم میں نے اسلام قبول کیا ہے میں جاؤں گا دشمنوں میں اور انہیں آپس میں لڑا کر فتح دلواؤں گا. دیکھا آپ نے کتنی بڑی فتح نصیب ہوئی. چال اور ٹرک اور عقل کے ذریعے سے نعیم بن مسعود نے ان قبائل کو آپس میں لڑایا تاکہ دشمنوں کو شکست فاش دی جا سکے. تو یہ عقل مندی دانائی زیرکی یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں والدہاۃ اربع. 4 قسم کے لوگ چالاک ہیں. کہا حضرت معاویہ عمرو بن عاص مغیرہ بن شعبہ زیاد اور قبیصہ بن جابر کہتے ہیں صحبت المغیرہ میں مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ رہا. اگر کسی شہر کے 8 دروازے رہے تو یہ مغیرہ بن شعبہ ہر دروازے سے آسانی سے نکل جائیں آسانی سے نکل پائیں. آج ہم دیکھتے ہیں تحریکات اسلامیہ میں بھی آج یہ زیرکی اور چالاکی کی کمی ہے.
جہاں تک دیکھیے اخوان کا معاملہ دیکھیے، مصر کا معاملہ دیکھیے، اسی تدبیر اور چالاکی کی کمی تھی وہاں پر، جس کی وجہ سے وہ مات کھا گئے، شکست کھا گئے۔ اس کے برخلاف عالم عرب کا بھی حال دیکھیے، سوجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے آپس ہی میں لڑتے رہے، رعایا بادشاہ کے خلاف، بادشاہ رعایا کے خلاف آپس میں لڑتے رہے اور ترقی میں سب سے پیچھے رہے۔ اس کے برخلاف کوشش کی ایران میں ان کو آپس میں لڑانے کی، لیکن ایران میں وہ کوششیں ناکام ہوئی۔ وہاں کے لوگ جانتے تھے، وہاں کے سیاسی لیڈر جانتے تھے کہ انہیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے، آپس میں لڑا کر راجا اور پرجا کو آپس میں لڑا کر وہ لوگ دخل اندازی کریں گے اور وہیں ان کا غلبہ ہوگا، ان کی طاقت چلے گی اور انہیں کٹپتلی بنایا جائے گا۔ اس سے واقف تھے مرسی، اگرچہ بڑے نیک انسان تھے، بڑی نیک انسان تھے، اور اس کے برخلاف رجب اردگان کا مال، دونوں میں موازنہ کیجئے، دونوں کی زیرکی کا، چالاکی کا۔ عدنان مندرس جو تھا اس نے دین کا اظہار کیا سب سے زیادہ، اگرچہ اس کے تعلقات بھی اغیار سے تھے، مغرب سے تھے، دین کا اسے اظہار کیا۔ وہاں کیا حال ہوا، اس کو پھانسی پہ لٹکنا پڑا۔ لیکن اردگان نے کس چالاکی کے ساتھ اپنے تعلقات اسرائیل سے بھی اس نے رکھے، اپنے کاروباری اور بزنس کے تعلقات اسرائیل سے بھی قائم رکھے، تمام مغربی ممالک سے بھی اپنے تعلقات رکھے، اور بعض دفعہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتا بھی ہے تو ایک بڑی سیاست میں ایک بڑی عمر گزارنے کے بعد، ورنہ اچانک نہیں۔ اس کے برخلاف مصر میں کیا ہوا؟ مصر میں یہ حال ہوا کہ اس زیرکی اور اس چالاکی کی کمی کی وجہ سے وہاں پر وہی حال ہوا کہ مرسی نے باہر کا دورہ کیا، اندر کیا زمینی صورتحال ہے وہ نہیں دیکھا کہ یہاں کے لوگ، یعنی جن بھوکوں کے کھندوں پر وہ آئے ہیں، جن بھوکوں کے انقلاب پر وہ آئے ہیں، وہ بدل بھی سکتے ہیں۔ وہاں پر تبدیلی کی کوشش کرنے کے بجائے ان کے دورے دور دراز ممالک میں زیادہ ہوئے، اسی لیے ان کے اپنے لوگ، علامہ یوسف القرضاوی اور دوسرے ان کے مفکرین، فہمی ہوئیدی وغیرہ نے خود ان کے اپنے مفکرین نے لکھا ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی۔ باہر سے تعلقات زیادہ رکھے اور اندر انہوں نے جس طرح لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنا تھا اور ایک مضبوط حکومت قائم کرنی تھی اندرون میں، وہاں پر محنت کم ہوئی۔ تو یہ کمی ہے کہ عقل اور سوجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے آدمی کیا کیا حال ہو جاتا ہے، بڑی بنائی حکومتیں گر جاتی ہیں، اور چالاکی کی وجہ سے گرتی ہوئی حکومت کو بھی سنبھالا جا سکتا ہے۔ ترکیہ میں دیکھیے حکومت گر گئی، لیکن کس طرح اس شخص نے گرتی ہوئی حکومت کو سنبھالا، گرتی ہوئی حکومت کو سنبھالا، گرانے کی کوشش کی گئی اور پوری پلاننگ ہو گئی تھی، لیکن دانائی اور سوجھ بوجھ سے کس طرح سنبھالا ہے۔ تو میرے عزیزوں، عقل اور سوجھ بوجھ، دانائی سب سے بڑی چیز ہے۔ اسلام نے اس پر زور دیا ہے، عقل، سوجھ اور دانائی پر۔ طاقت سب کچھ نہیں ہے، دانائی اور عقل مندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا، رمیت ارطغون العرب بارطغون الروم، ایسے دانا اور ایسے زیرک لوگوں کو اللہ کے نبی نے تیار کیا اور ان کی صلاحیتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کل کے حالات میں بھی دیکھیے، انہوں نے مصر میں جہاد کا اعلان کیا، شام میں جہاد کا اعلان کیا، اسرائیل کو دھمکیاں دی، ان سے اپنے تعلقات منقطع کیے، بہت سی چیزیں ہوئی جو ذرا سے عقل کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ہونی چاہیے اور بڑی مدت کے بعد ہونی چاہیے، اس میں جلد بازی ہوئی۔ آج بھی ہم ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ہمیں ہندوستان میں ہمیں کیا کرنا ہے، فضائی طاقتوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیا انہیں بطور محاذ بنا کر پیش کرنا ہے، یا ان سے دعوتی تعلقات اور دوسرے ملک سے جو تعلقات سیاسی کے روابط رکھنے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے لیے اہم مرحلہ ہے۔ جس طرح عرب میں صرف اسرائیل کو ڈانٹا جاتا ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ کو استعمال نہیں کیا جاتا، تو ہندوستان میں بھی ہمیں
فضائی طاقتوں کے ساتھ کو اپنانے انہیں قریب کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان سے اپنے تعلقات رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور دعوتی میدان میں بھی انہیں اپنے روابط اور روحانی حکمت کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ بعض دفعہ ہم دکھاوے پر آتے ہیں تو بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر پابندیاں ہوئی، جو دعوتی کام کر رہے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے دعوتی کام کیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ہندوستان میں رہ نہیں پائے، ہندوستان سے ان کو نکلنا پڑا۔ کیوں؟ چھپ چھپا کر حکمت کے ساتھ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہو پایا۔ دیکھیے مکی دور ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر آ رہے ہیں کن کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ابو ذر غفاری کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں تم پیچھے پیچھے آنا، کہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ انہیں پیشاب آیا، کہنے لگے میں پیشاب کے لیے کھڑا رہوں گا، کہنے لگے اگر کسی کو شک ہو جائے تو میں کھڑا رہوں گا، کأنی اریق الماء، گویا میں پیشاب کے لیے کھڑا ہوں، تم آگے نکل جانا، کسی کو بھنک نہ لگ جائے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ چھپ چھپاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسلام پیش کیا، اور اللہ کے نبی نے انہیں روکا، اپنے اسلام کا اعلان مت کرو کہا۔ اگرچہ انہوں نے اعلان کیا الگ بات ہے، اللہ کے نبی نے روکا تھا اپنے مذہب کا اعلان مت کرو، وقت نہیں ہے، اعلان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے جذبات سب جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان کے اپنے پاس چیزوں کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ آپ مدینے سے نکل جائیے، آپ کسی دیہات میں رہیے، یہ زمین آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے ان کے لیے کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے روکا، تو معلوم ہوا بعض جگہ حکمتیں ہوتی ہیں، کیا حکمت کس جگہ ہمیں کم کرنا ہے، ورنہ ہم دعوت کے نام پر ہم سمجھیں کہ انتشار ہو جائے اور اغیار کو موقع مل جائے اور کام ہونے سے رہ جائے، یہ بھی بڑی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آج کے خطبے کا عنوان یہی تھا کہ ہمیں دانائی اور چالاکی کے ساتھ کام لینا چاہیے، زرگی کے ساتھ کام لینا چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے، حکمت سے معاملات ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب معاملات ہم حکمت سے ڈیل کریں گے تو پھر گاڑی آگے چلے گی، اسلام کے پھیلانے میں اور ہمیں طاقتور بننے میں مواقع نصیب ہوگا، جب ہم حکمت سے اور حکمت اور زرگی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ کام کریں گے، جس طرح کے صحابہ کرام نے کیا، جس طرح کے حضرت معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، حضرت علی انہوں نے کام کیا، کس طرح حکمت سے کام کیا ہے اور جس کے ذریعے سے انہوں نے فتح پائی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے کہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔